کرام عدل کو دیکھ لیں. عدل دیکھنے کے اندر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، عین دال اور لام 3 حرفوں سے کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے دامن کے اندر ایک معانی کا بہت بڑا سمندر سمویا ہوا ہے کہ انسان اس کے اندر غور کرے تو سب سے پہلے عدل، کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق اور مالک کے درمیان میں عدل قائم کرے. سب سے پہلی بنیاد کہ انسان کے درمیان اور انسان کے خالق کے درمیان عدل انصاف قائم ہو جائے. اب انسان کی جان اور خالق کے درمیان عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تعلیم دی. فرمایا کہ عدل کی خلاف ضد ہے ظلم کرنا. فرمایا انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر لے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب اس عدل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ تم نے ایک بہت بڑے مفہوم کو پوچھا ہے، لیکن اگر اس کا میں خلاصہ پیش کر دوں تو سنو، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دے دو. یقین اللہ کی ذات کے اوپر کامل، توکل اللہ کی ذات کے اوپر کامل، اپنی مرادیں ساری کی ساری انسان اللہ سے وابستہ کرے، نظر و نیاز اللہ سے وابستہ کرے، عبادات کے اعتبار سے سارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے. فرمایا جب انسان کامل توحید کے اوپر آئے گا یہ انسان عادل کہلائے گا. لیکن اگر انسان پروردگار کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے سر بسجدہ ہوتا ہے تو پھر یہ انسان ظلم کرنے والا ہے. اسی کو قرآن میں بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے عدل کے مد مقابل. اگر انسان اپنا ایمان پروردگار کی طرف سے ہٹا کے غیر اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، توکل غیر اللہ کے اوپر رکھتا ہے، ربوبیت غیر اللہ کو سمجھتا ہے، پالنے والا اللہ کے ماں سوا کسی اور کو سمجھتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو چھوڑ کر غیروں کی محبت بساتا ہے، تو میں یہ انسان ظالم ہے جو پروردگار کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں. پیغمبر علیہ السلام نے جب منشور پیش کیا ساری کی ساری دنیا عدل کی طرف آئی. صحابہ اکرام نے توحید کا ڈنکا بجایا، صرف زبانی طور پہ نہیں عملی طور پہ بھی کام کر کے دکھایا. تو پھر پروردگار نے ان کے قدموں کے اندر دولت کو کیسے ڈالا ہے، نظام ان کے سامنے کیسے سدھرتے چلے گئے، عالم کی اصلاح ان کے سامنے کیسے ہوتی چلی گئی. اور ایک طرف ہم ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی رو رو کے مانگ رہے ہیں، بلکہ اولیاء کرام بھی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. لیکن آئے دن کام مزید تنزلی کے اندر جا رہا ہے، ہمیں کچھ ترقی نصیب ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر بنیادی چیز کہ ہمارے عقائد کے اندر کمزوری آئی ہے. کہیں تو ہم پتھروں کے سامنے پوجا کرنے والے، کہیں ہم مال اور دولت دنیا کو اپنا خدا سمجھنے والے، کہیں ہم دکان اور چیزوں کو اپنے دکان اسباب اور کو خدا سمجھنے والے، کہیں دیکھو تو قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہونے والے، منتیں اور مرادیں جا کے قبروں سے مانگنے والے. تو پھر پروردگار کے ساتھ جب ہم ظلم کریں گے پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں آئیں گے، پھر زحمت کے فیصلے ہوں گے. تو عدل کا پہلا مفہوم کہ انسان کا خالق کے ساتھ تعلق جڑ جائے. اور کتنا ہی بے بسی کی بات ہے کہ انسان اپنے باپ کا نافرمان ہو، کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، باپ کی اطاعت نہیں کی ہے، ماں کی بات نہیں مانی، بڑا ظالم ہے، اس نے ماں کی اطاعت نہیں کی ہے، اس نے اپنے استاد کی اطاعت نہیں کی ہے، بڑا ظالم ہے، فلاں بندے کے اوپر میں نے احسان کیا ہے اور احسان کے بدلے میں اس نے میرے ساتھ خلاف ورزی کی ہے، بڑا ظالم ہے. لیکن جس منعم نے، جس محسن نے، جس خالق نے، جس مالک نے اتنے سارے انعامات دیے، اب اس کی ہم ناشکری بھی کرتے چلے جائیں، کیا ہم ظالم نہیں بنیں گے؟ پھر باپ کی ایک بات کا انکار کرنے والا تو ظالم بن جائے اور رب کے سارے احکامات کو توڑنے والا ظالم نہ بنے. اس لیے عدل کا پہلا مفہوم کہ انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، عقیدہ پختہ ہو جائے انسان کا. جب انسان کا عقیدہ پختہ ہوگا پھر پروردگار کی طرف سے بھی رحمت والے فیصلے آئیں گے. اور ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اسی عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے پروردگار نے پھر انبیاء کو زمین کے اوپر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر کے بتا دیں
کہ جب تک خدا کے ساتھ تمہارا تعلق کامل رہے گا اس وقت تک دنیا کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ ہاں، جہاں باغ لگانا ہو پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جھاڑیوں کو بھی صاف کیا جائے، دیوار کے اوپر رنگ روغن کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے میل اور گندگی کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انبیاء نے بھی آ کے شرک کی نفی کی ہے، وہ اسی غرض سے نفی کی ہے کہ پہلے جھاڑیوں کو صاف کر دیا جائے، نظام واضح ہو جائے، تاکہ انسان جب توحید والے عقائد کو اختیار کرے گا پھر انسان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ہر قسم کے شرک کی، چاہے اس شرک کا تعلق توحید کے ساتھ تھا، فرمایا انبیاء نے اس کی بھی تردید کی ہے، شرک فی الربوبیت کی بھی تردید کی ہے، شرک فی العقائد کی بھی تردید کی ہے، اسی طریقے سے شرک ربوبیت کی تردید کی ہے، شرک سیاسیت کی بھی اندر تردید بھی کی ہے۔ فرمایا یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک نظام چل رہا ہے، ادھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری حکومت نے ہمارے پر بڑے ظلم کیے ہیں، یقیناً بڑے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہر مظلوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے اپنے ظالم سیاسی لیڈر کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، پھر حق کیسے ملے گا انسان کو؟ جہاں معاشرہ اس انداز کے اندر بن جائے کہ میرا لیڈر اچھا، چاہے اس کی جھوٹی بات ہے تب بھی سچی، غلط بات ہے تب بھی سچی، اور اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور ساتھ میں اپنے حق کی بجائے اپنے ظالم لیڈر کے حق کو اپنے سامنے رکھ کے بات کریں،